ہے وہ ہمیں جیسے کہ پتا ہے کہ بہت نجاشی کی طرف سے بہت زیادہ اچھا رہا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حوصلہ تھوڑا سا اور بلند ہوا، تو پھر وہ طائف کی طرف جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، لیکن وہاں سے جو ان کو مظالم ملتے ہیں، جو ان کو تکالیف ملتی ہیں، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دل جوئی کے لیے اپنے پاس بلاتے ہیں معراج میں، اور اس کے بعد معراج کا واقعہ ہوتا ہے، اور وہیں پہ بشارت دے دی جاتی ہے راستے میں جاتے ہوئے اسراء کے موقع پر کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے مدینہ، اور یہاں پر آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ پھر جب وہ ہجرت کر لیتے ہیں تو اب ظاہری طور پر مسلمانوں کی قوت بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ دعوت و تبلیغ صرف آس پاس کے لوگوں میں ہو رہی تھی۔ مدینہ جانے کے بعد جو دعوت و تبلیغ ہے پہلے خطوط کے ذریعے، اس میں ایک جو مس کنسپشن ہے نا اس کو کلیئر کرنا چاہوں گی کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کے ذریعے بڑے بڑے جتنے بھی اس وقت حکومتیں تھیں ان کو، فارس کو، روم کو، یمن کو، سب کو انہوں نے خطوط کے ذریعے، اور بڑے بہترین خطوط کا نص ہے کہ کس طرح وہ سلام کر رہے ہیں،